اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم غنی کشمیری کی دیوان کی ایک غزل پڑھیں گے جس کا پہلا شعر ہے: ما بلبلان بلند نسازیم خانہ را۔ اس پر آج بات کریں گے۔ یہ ان کی بہترین غزلوں میں سے ایک غزل ہے۔ میں پہلے غزل پڑھتا ہوں۔ غزل کا پہلا شعر ہے: ما بلبلان بلند نسازیم خانہ را، خوش کر دیم خانه یک آشیانه را۔ ما بلبلان بلند نسازیم خانه را، خوش کردیم خانه یک آشیانه را۔ ما بلبلان، ما کا مطلب ہے ہم، بلبلان بلبل کی جمع ہے، یعنی ہم بلبلیں۔ ما بلبلان یعنی ہم بلبلیں، اس کو سنتی اعتبار سے کہتے ہیں کہ یہ اس میں جو ہے استعارہ ہے، کیونکہ اگر چون چو جیسے لفظ ہوتے تو پھر وہ تشبیہ کہلاتا ہے۔ جہاں بلا تشبیہ کسی چیز کو ملایا جاتا ہے کسی دوسرے چیز کے ساتھ تو اس کو استعارہ کہتے ہیں۔ اگر جیسے ما چن بلبلان ہوتا تو وہ تشبیہ کہلاتا، لیکن یہاں ما بلبلان ہے تو اس لیے اس کو استعارہ کہیں گے۔ ما بلبلان یعنی ہم بلبلیں، بلند نسازیم خانے را، بلند نہیں بناتے ہیں، ساختن بنانا، نسازیم نہ بنائیں، خانہ را کھانا گھر کو کہتے ہیں، را کو یعنی ہم بلبلیں اپنے گھروں کو بلند نہیں بناتے ہیں، یعنی کئی منزلوں والی عمارت جو ہے ہم نہیں بناتے ہیں۔ خوش کردیم خانہ یک آشیانه را، خوش کردن یعنی اچھا لگنا، خوش کردیم یعنی ہمیں اچھا لگتا ہے۔ یہ جملہ جو ہے خوش کردیم، یہ ماضی سادہ ہے، یا جسے ماضی مطلق، ماضی قریب کہتے ہیں، ماضی قریب ہے یہ۔ تو خوش کردیم یعنی ہمیں اچھا لگتا ہے، خانہ یک آشیانہ، آشیانہ منزل کو کہتے ہیں، آشیانہ گھر کو کہتے ہیں۔ یک آشیانہ یعنی ایک منزلہ، یعنی ہمیں اچھا لگتا ہے ایک منزلہ گھر۔ ہم اپنے مکانات جو ہیں بڑے نہیں بناتے ہیں۔ تو اس شعر میں غنی کشمیری کیا سمجھانا چاہتے ہیں کہ وہ بلند منزلوں والے یعنی کئی منزلوں والے گھروں کو پسند نہیں کرتے ہیں، وہ اپنے مکانوں کو بلبلوں کی طرح ایک ہی منزلہ رکھتے ہیں، ایک ہی کمرہ ہوتا ہے، یا جس میں وہ کھانا پکاتے ہیں اور جس میں وہ بیٹھتے ہیں، اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ تو اپنے آپ کو بلبلوں سے تشبیہ دی گئی ہے، بلبلوں جو ہے بلبلوں کے ساتھ خود کو بطور استعارہ پیش کیا گیا ہے۔ اسی غزل کا دوسرا شعر ہے: سنگین دل است ہر کہ بظاہر ملائم است، پنہان درون پنبہ نگر پنبہ دانہ را۔ سنگین دل است ہر کہ بظاہر ملائم است، پنہان درون پنبہ نگر پنبہ دانہ را۔ سنگین دل است یعنی سنگین پتھر کو کہتے ہیں، سنگین دل است یعنی وہ دل پتھریلا ہے، وہ سنگ دل ہے، سنگ دل ہے، پتھریلا دل کا مطلب کیا ہے؟ ہر کے بظاہر ملائم است، جو بھی انسان ظاہر میں ملائم یعنی نرم ہمیں دکھائی دیتا ہے اس کا دل سنگین ہوتا ہے، وہ پتھریلا دل ہوتا ہے، یعنی اس کا دل سخت ہوتا ہے۔ یعنی جن خوبصورت چہروں کو ہم کافی خوبصورت دیکھ رہے ہیں، جو ہمیں کافی نرم دکھائی دے رہے ہیں جو انسان،
وہ اپنے دل سے کافی سخت ہوتے ہیں، وہ اپنے دل سے کافی سنگین ہوتے ہیں۔ پھر مثال سے اسی بات کو دہراتے ہیں، پنہان درون پنبہ نگر پنبہ دانرا، پنہان یعنی خفیہ دیکھو، چھپا ہوا دیکھو، درون پنبہ، پنبہ روئی کو کہتے ہیں جس سے لحاف وغیرہ بنائی جاتی ہے، تو اس پنبہ کے اندر، اس روئی کے بیچ میں یا اس روئی کے اندر نگر، نگریستن سے ہے یعنی دیکھنا، نگر یعنی دیکھ، پنبہ دانرا یعنی روئی کا دانہ دیکھ، یعنی روئی بھی ہمیں کافی ملائم جو ہے یا نرم جو ہے دکھائی دیتا ہے۔ ہم روئی پر روئی سے لحاف بنا کر اس پر سوتے ہیں، لیکن اس کے اندر، اس کے بیچ میں بھی آپ روئی دانہ دیکھیں، پنبہ دانہ دیکھیں، وہ بڑا سخت ہوتا ہے۔ اسی طرح سے جو انسان بظاہر بڑے نرم ہوتے ہیں، بڑے اچھے خوبصورت ہمیں دکھائی دیتے ہیں، وہ حقیقت میں اندر سے بڑے سنگ دل ہوتے ہیں، بڑے سخت گیر ہوتے ہیں۔ تو یعنی پتہ چلا کہ اس شعر سے کہ جو انسان کی صورت ہے اس کو نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ انسان کی سیرت کو دیکھنا چاہیے۔ جو انسان ہمیں چہرے سے بڑے اچھے، ملائم اور خوبصورت دکھیں گے، ممکن ہے کہ ان کے دل بھی بڑے پتھریلے ہوں گے، بڑے سنگ دل ہوں گے وہ لوگ۔ تو یہ ایک مثال کے طور پہ انہوں نے سمجھایا ہے۔ پہلے شعر میں دعویٰ ہے اور دوسرے شعر میں بطور دلیل روئی کے دانے سے اس کو تشبیہ دی گئی ہے، سنگین دل والے لوگوں سے۔ دوسرا نیکسٹ شعر جو اس غزل کا ہے وہ بھی تلمیح کے طور پر ہے، تلمیح نہیں کہیں گے، ابھی پہلے ہم شعر پڑھتے ہیں۔ شد سنگ آستانہ دین، شد سنگ آستانہ دین بتی کے بود، شد سنگ آستانہ دین بتی کے بود، کافر بیاؤ سجدہ کن ان آستانہ را۔ شد سنگ آستانہ دین بتی کے بود، کافر بیاؤ سجدہ کن ان آستانہ را۔ شد یعنی ہوا، سنگ یعنی پتھر، آستانہ آستان کو کہتے ہیں، دین کا مطلب ہے جو طریقہ ہے زندگی کا، اس طریقے کو دین کہتے ہیں۔ بتی، بت کو کہتے ہیں، بتی سے مراد ایک بت کی بود جو تھا۔ یہ لفظی ترجمہ میں نے کیا ہے پہلے اس مصرے کا۔ پھر دوسرا ہے کافر بیا، بیا کا مطلب ہے آجا، یہ فعل امر میں آتا ہے، آمدن سے ہے۔ کافر بیاؤ سجدہ کن، سجدہ کن یعنی سجدہ کردن، سجدہ کرنا سے ہے، سجدہ کن فعل امر میں، کند مضارع سے ہے، کن یعنی کر، سجدہ کر، ان کا مطلب ہے اس آستانہ را، اس آستانے کو۔ ترجمہ کیا بنے گا؟ شد سنگ آستانہ دین یعنی دین کا جو پتھر ہے یا آستانے کا جو پتھر ہے وہ دین بن گیا۔ شد سنگ آستانہ دین یعنی آستانے کا پتھر جو ہے، استان کا جو پتھر ہے، چونکہ کشمیر میں یہ روایت رہی ہے، رواج رہا ہے کہ مسجدوں میں اتنے لوگ اب دکھائی نہیں دیتے تھے جتنے لوگ جو ہیں آستانوں پر پورے دن بھر ہوا کرتے تھے۔ اس لیے تنزیہ انداز میں غنی کشمیری کہتا ہے کہ ان آستانوں کے جو پتھر ہیں وہی دین بن گئے ہیں۔ بتی کے بود، جن پتھروں سے کافر لوگ بت بناتے ہیں اور پھر بتوں کو پوجتے ہیں، یعنی جو پتھر پہلے زمانے میں بت ہوا کرتے تھے، میر سید علی ہمدانی کے آنے سے لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا اور ان بتوں کو چھوڑا تھا۔ پھر ایسے ہی پتھر جن سے مکانوں کی پلنتھ یا جن سے آستانوں کی سنگ بنیاد ڈالی جاتی ہے، وہ بھی ایسے ہی پتھروں سے بنائی جاتی ہے، وہ ایسے ہی پتھروں سے ان کی بنیاد ڈالی جاتی ہے۔ ایسے ہی
ایسے پتھروں سے جن پتھروں سے بت بھی بنائے جاتے ہیں، اس لیے جو پہلے بت تھے وہ اب آستانوں کے پتھر بن گئے ہیں۔ پھر ان لوگوں سے جو آستانوں پر جا کے انہی پتھروں کو پوجتے ہیں، انہی پتھروں کو ہاتھ مارتے ہیں، انہی پتھروں پر اپنا ماتھا ٹیکتے ہیں، ان کی طرف تنزیہ انداز میں کہتے ہیں ان انسانوں کو جو آستانوں پر جا کر وہاں ان پتھروں پر اپنا ماتھا ٹیکتے ہیں، ان کو کہتا ہے کہ کافر بیا، اے کافر آجا و سجدہ کن، اور سجدہ کر ان آستانہ را، اس آستانے کو جس کے پتھر جو ہیں ایک زمانے میں بت ہوا کرتے تھے، تم آ کے ان پتھروں کو سجدہ کر دو، کیونکہ تمہاری روش زندگی یہی رہی ہے، تم نے اصلی خدا کو چھوڑ کر آستانوں کو خدا بنا ڈالا ہے۔ تو یہ شعر غنی کشمیری کا بطور کلی جو ہے اس رسم و رواج کے خلاف ہے جو کشمیر میں آستانوں کے حوالے سے جو رواج رہا ہے، پہلے زمانے جو کسٹمز رہے ہیں۔ میں شعر ایک بار پھر سے پڑھتا ہوں۔ شد سنگ آستانہ دین بتھی کے بود، کافر بیاؤ سجدہ کن ان آستانہ را، شد سنگ آستانہ دین بتھی کے بود، کافر بیاؤ سجدہ کن ان آستانہ را، یعنی پتھر جو آستانے کے ہیں وہ اب دین بن گئے ہیں، جو آستان کے پتھر ہیں وہ اب دین بن گئے ہیں۔ بت کیا تھے؟ اے انسان کافر جو بن چکا ہے ان پتھروں کو سجدہ کیا کرتے ہوئے، اب ایک بار پھر سے آ جا اور ان پتھروں پر اپنا ماتھا ٹیک دے، سجدہ کر دے، اور تمہیں مسلمان کہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ پھر دوسرا شعر جو ہے اس غزل کا وہ تھوڑا اس عنوان سے تھوڑا ہٹ کے ہے۔ دندان مار گرچ با فسون توان کشید، دندان مار گرچ با فسون توان کشید، از زلف او جدا نتوان کرد شانه را، دندان مار گرچ با فسون توان کشید، از زلف او جدا نتوان کرد شانه را۔ دندان مار یعنی سانپ کے دانت، سانپ کے دانت یا مگرمچھ کے دانت مثال دی جاتی ہے۔ جو انسان بڑا سخت گیر ہو، جو لوگ آپس میں ملے جلے ہو اور اپنے رسم و رواج پر کافی سانپ کے دانتوں کی طرح، مگرمچھ کے دانتوں کی طرح اپنے رواجات پر چلتے ہوں، اپنے رسوم پر چلتے ہوں، اور انہیں چھوڑنے کی کوئی فکر نہیں ہے، اور ان پر یہ غور و فکر کرنے کی بھی فکر نہیں ہوتی ہے کہ کیا یہ رسوم و رواج جو ہیں صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ ان کی طرف اشارہ کیا ہے۔ دندان مار یعنی سانپوں کے دانت، غرچ یعنی اگرچ، با فسون، فسون جادو کو کہتے ہیں، اگرچہ جادو سے، اگرچہ سحر انگیزی سے سانپ کے دانت جو ہیں وہ بھی توان کشید، وہ بھی نکالے جا سکتے ہیں، اگرچہ سانپ کے دانتوں سے بھی جادو سے جو ہے ان کو نکالا جا سکتا ہے، ان کو اٹھایا جا سکتا ہے، مگرمچھ کے دانتوں کو بھی اگر سمجھایا جا سکتا ہے تو وہ شاید انسانوں کو کاٹنا چھوڑ سکتے ہیں، وہ انسان کو برائی سے بچا سکتے ہیں۔ از زلف او جدا نہ توان کرد شانه را، لیکن مثال ایسی بن چکی ہے، از زلف او یعنی اس کے زلفوں سے، جدا نہ توان کرد الگ نہیں کیا جا سکتا، شانہ را کنگھی کو، شانہ کنگھی کو کہتے ہیں، یعنی ان کے زلفوں سے کنگھی کو نکالا نہیں جا سکتا۔ تو کیا سمجھانے کی کوشش کرتا ہے یہاں پر؟ یعنی ہمارے رسم و رواج سانپوں کے دانتوں کی طرح ہے۔ اگر حقیقت میں سانپوں کے دانت جو ہیں کسی چیز کے ساتھ یا کسی انسان کو لگے ہوئے ہوں اور سانپ انسان کو چھوڑنے پر آمادہ نہ ہو رہا ہو، لیکن پھر بھی بین بجھا کر اس سانپ کو وہاں سے نکالا جا سکتا ہے، اس کو دوسری جگہ پہنچایا جا سکتا ہے جادو کر کے،
لیکن یہاں کے رسم و رواج اس قدر جو ہیں جڑے ہوئے ہیں، جس قدر جس انسان کی محبت میں انسان پھنسا ہوا ہو، کنگھی کی طرح، جیسے زلفوں میں، جیسے بالوں میں کنگھی بند ہو چکی ہے اور اس کو الگ نہیں کیا جا سکتا ہے. یعنی ہمارے کشمیر کے لوگوں کے دل اس قدر رسم و رواج میں بند چکے ہیں کہ ان سے جو ہے جادو کرنے سے بھی ان کے زلفوں سے، ان رسم و رواج کے زلفوں سے جو ہے کنگھی کو الگ کرنا مشکل ہے. یعنی ان رسم و رواجات سے لوگوں کو دور کرنا مشکل ہے. اس چیز کی طرف غنی کشمیری جو ہے اس شعر میں مثال دے کر انسان کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے اور یہ بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ جو بہکے ہوئے لوگ ہیں ان پر کتنی بھی محنت کی جائے، ایسا کرنا مشکل ہے کہ ان کو ان رسم و رواج سے نکالا جائے. ہاں، اس سے زیادہ آسان ہے کہ جادو سے سانپ کے دانتوں کو نکالا جا سکتا ہے، دور کیا جا سکتا ہے کہ اگر اس نے کسی کو کاٹا. میں ایک بار پھر سے یہ شعر پڑھتا ہوں. دندان مار غرچ با فسون توان کشید، دندان مار غرچ با فسون توان کشید، از زلف او جدا نتوان کرد شانه را. نیکسٹ شعر جو اس کا ہے: روزی کی غلز باغ بغارت برد خزان، روزی کی غلز باغ بغارت برد خزان، بلبل بباد ده سبد آشیانه را. روزی کی غلز باغ بغارت برد خزان، بلبل بباد ده سبد آشیانه را. روز دن کو کہتے ہیں، روزی یعنی ایک دن، کے غل کے پھول، باغ سے، بغارت برد خزان موسم خزان، ایک دن غارت کر کے باغ سے پھولوں کو اڑا لیتا ہے. یعنی جب موسم خزان آ جاتا ہے تو پھولوں کے اندر وہ چمک دمک وہ خوشبو نہیں رہتی ہے، وہ سب غارت کر کے لے جاتا ہے. موسم خزان میں اتنی طاقت ہے کہ وہ ہر زندہ گھاس پھوس کو، پھولوں کو اپنے اختتام تک پہنچاتا ہے، ان کے انجام تک پہنچا دیتا ہے. بلبل بباد سبد آشیانہ را. بلبل یعنی اے بلبل، بباد یعنی ہوا کے حوالے کر دے، زمانے کے حوالے کر دے، سبد آشیانہ را. سبد ٹوکری کو کہتے ہیں، سبد آشیانہ یعنی گھر کی ٹوکری کو ہوا کے حوالے کر دے. تو یہاں زندگی کے اختتام کی طرف اشارہ ہے کہ ایک دن جس طرح موسم خزاں آ جاتا ہے اور باغ کے پھولوں پر اپنے موسم کا حملہ کر کے ان پر جو ہے زردی طائر کر دیتا ہے اور پھر بالآخر وہ مرجھا جاتے ہیں، اس طرح سے باغ کی رونق ختم ہو جاتی ہے. اسی طرح سے گھر کی ٹوکری جو ہے، اے بلبل تم تیار رہو، کہ گھر کی ٹوکری کو بھی ہوا کے حوالے کر دے. یعنی اے انسان تم تیار ہو جاؤ، تم تیار رہو کہ تمہاری زندگی کا جو ایک دن یہ جو تمہاری روح ہے اس کو اللہ کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، یعنی مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. دنیاوی معاملات میں خود کو پھنسانا ٹھیک نہیں ہے. میں اس شعر کو ایک بار پھر سے پڑھتا ہوں، سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. روزی کی غلز باغ بغارت برد خزان، یعنی ایک دن باغ کے پھولوں کو خزاں غارت کر کے لے جاتا ہے، اڑا لیتا ہے. اے بلبل بباد سبد آشیانہ را. اے بلبل تم بھی گھر کی ٹوکری کو ہوا کے حوالے کر دے، یعنی اے بلبل تم بھی خود تیار رہو کہ اپنے گھر کی جو جائیداد ہے، مال و متاع ہے، اس کو ہوا کے حوالے کر دے. کیونکہ غنی کشمیری کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ جب گھر میں ہوتے تھے تو اپنا دروازہ بند کر دیتے تھے، پھر جب گھر سے نکلتے تھے
پھر اپنے گھر کا دروازہ کھلا رکھتے تھے۔ جب لوگوں نے اسے پوچھا کہ غنی کشمیری تم ایسا کیوں کر رہے ہو، تو اس کا جواب تھا کہ اس گھر میں میرے سوا کوئی قدر و قیمت والی چیز نہیں ہے، اس لیے جب میں گھر میں ہوں تو میرے لیے دروازے بند ہونا ضروری ہے، جب میں گھر میں نہیں ہوں تو پھر دروازوں کو بند رکھنے کا کیا مطلب ہے، اس میں کوئی چیز مجھ سے زیادہ قیمتی نہیں ہے۔ یہ غنی کشمیری کے بارے میں خیال عام ہے۔ اگلا شعر، سامان دل خیال گر رہائے زلف بست، سامان دل خیال گر رہائے زلف بست، گوہر بود ز مہرِ مار ان خزانہ را، گوہر بود ز مہرِ مار ان خزانہ را، سامان دل خیال گر رہائے زلف بست، گوہر بود ز مہرِ مار ان خزانہ را۔ سامان دل کے پاس کیا سامان ہوتے ہیں؟ دل کے سامانوں کو جذبات کہتے ہیں۔ خیال گر رہائے زلف بست، یعنی میرے دل کے جذباتوں نے زلفوں کے خیالوں کے گانٹھ باندھ دیے ہیں، یعنی زلفوں کے گانٹھوں کی طرف میرے دل کے جذبات مائل ہو گئے ہیں۔ یعنی زلف یہاں اس شعر کی روح سے غنی کشمیری دنیاوی مال و متاع اور دنیا کی چیزوں کی طرف اشارہ کرتا ہے، یعنی دنیاوی چیزوں کی طرف جو ہے میرا دل مائل ہو رہا ہے، مائل ہو چکا ہے۔ گوہر بود ز مہرِ مار ان خزانہ را، یعنی مہرِ مار یعنی سانپ کی ہمدردی یا سانپ کے جو موتی ہیں، سانپ کی جو ہمدردی ہے اس سے گوہر ہے، یعنی اس سے گوہر بود موتی ہوگا ز مہرِ مار، سانپ کی محبت سے بہتر موتی ہے یہ، ان خزانہ را یہ خزانہ، یعنی یہ جو خزانہ ہے ان خزانہ را، یہ سانپ کی اس خزانے کے موتی سانپ کی محبت سے بہتر ہیں۔ کس خزانے کے؟ یعنی اگر میرے دل کے خیالوں نے، میرے دل کے جذبات جو ہیں دنیاوی زلفوں کے ساتھ بندھ گئے ہیں، تو سانپ کی محبت سے بہتر ہے کہ میں اس خزانے کے موتی کو ڈھونڈوں، اسی کے ساتھ لگا رہوں، یعنی میں دنیا کے پیچھے نہ لگوں، میں دنیا کے معاملات میں نہ پڑوں، آخرت کا جو خزانہ ہے اس کے موتی سانپ کی محبت سے زیادہ بہتر ہے، سانپ کے زلفوں میں پھنسنا دانائی نہیں ہے، اگرچہ کہ میرا دل ان سانپ کے زلفوں یا سانپ کے بالوں، زلف اور بال جو ہیں وہ دنیا کی طرف تشبیہاً اس نے استعمال کیا ہوا ہے، تو دنیا کے زلفوں میں پھنسنا، اگرچہ دل کے جذبات اس کی طرف مائل ہو کر دنیا میں پھنس جاتے ہیں، دنیاوی زلفوں میں بند جاتے ہیں، لیکن اس سانپ کی محبت سے اس آخرت کے خزانے کے موتی بہتر ہیں۔ اگلا شعر اس کا جو ہے وہ ہے، اندیش غرض تنگی غورت بود غنی، اندیش غرض تنگی غورت بود غنی، در زندگی ز خاک برآور خزانے را، در زندگی ز خاک برآور خزانے را، اندیشہ یعنی سوچ، یعنی فکر، یا اس کو کئی دوسرے مفہوم میں ڈر بھی کہتے ہیں۔ غر مخفف ہے اگر کا، یعنی شارٹ فارم ہے اگر کا۔ تنگی غورت، غور قبر کو کہتے ہیں، غورت تیری قبر، تنگی غورت تیرے قبر کی تنگی، یعنی ڈر اگر ہے تجھے تیرے قبر کی تنگی کا اے غنی۔ غنی کشمیری خود سے مخاطب ہے
اے غنی کشمیری تجھے اگر اپنے قبر کی تنگی کی فکر ہے، اگر تجھے اپنے قبر کی تنگی کا ڈر ہے تو پھر کیا کرنا ہے وہ اگلے مصرے میں بیان کیا ہے۔ در زندگی ز خاک بر آور خزانے را، زندگی میں ہی اپنی اس مٹی سے خزانہ نکال لے۔ برآور یعنی نکالنا، برآوردن نکالنا، خزانے را خزانے کو، در زندگی زندگی میں، ز خاک یعنی مٹی سے، یعنی زندگی میں ہی اتنی محنت کر، اور اتنی محنت کرنے کے بعد تم مٹی سے خزانوں کو نکال لے، یعنی جیسے کہ کہا گیا ہے الدنیا و مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اس لیے اگر قبر کی تنگی کا ڈر تجھے ستا رہا ہے تو زندگی میں نیک کام کر، اچھے اعمال کر، تاکہ تجھے قبر کی تنگی کا ڈر نہ رہے، قبر کی تنگی میں تم نہ پھنس جاؤ۔ اس لیے خود کو نصیحت کرتا ہے غنی کشمیری۔ یہ تمام اشعار تقریباً ایک ہی مالا کے جو موتی ہیں، تو یہاں پر جو ہے غنی کشمیری کی غزل اختتام کو پہنچتی ہے۔ آخری شعر اندیشہ غرض تنگی غورت بود غنی، اندیشہ غرض تنگی غورت بود غنی، در زندگی ز خاک برآور خزانہ را۔ تو میں اس غزل کو ایک بار آخر پہ پھر سے پڑھتا ہوں۔ ما بلبلان بلند نسازیم خانه را، خوش کردیم خانه یک آشیانه را، ما بلبلان بلند نسازیم خانه را، خوش کردیم خانه یک آشیانه را، سنگین دل است هر که بظاهر ملایم است، سنگین دل است هر که بظاهر ملایم است، پنهان درون پنبه نگر پنبه دانه را، پنهان درون پنبه نگر پنبه دانه را، شد سنگ آستانه دین بتی که بود، کافر بیا و سجده کن این آستانه را، شد سنگ آستانه دین بتی که بود، کافر بیا و سجده کن این آستانه را، دندان مار غرچ با فسون توان کشید، دندان مار غرچ با فسون توان کشید، از زلف او جدا نتوان کرد شانه را، از زلف او جدا نتوان کرد شانه را، روزی که گل ز باغ بغارت برد خزان، روزی که گل ز باغ بغارت برد خزان، بلبل بباد ده سبد آشیانه را، بلبل بباد ده سبد آشیانه را، سامان دل خیال گره‌های زلف بست، سامان دل خیال گره‌های زلف بست، گوهر بود ز مهره مار این خزانه را، گوهر بود ز مهره مار این خزانه را، اندیشه غرض تنگی غورت بود غنی، اندیشه غرض تنگی غورت بود غنی، در زندگی ز خاک برآور خزانه را، در زندگی ز خاک برآور خزانه را، اندیشه غرض تنگی غورت بود غنی، در زندگی ز خاک برآور خزانه را۔ تو یہاں پر غنی کشمیری کی یہ غزل اختتام کو پہنچتی ہے۔ ملتے ہیں کسی دوسرے لیکچر میں ملاقات کریں گے۔ فی الحال کے لیے اتنا ہی۔ آپ کا خدا حافظ، خدا نگہبان۔